اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، علم والوں کے سوا باقی سمجھتے علم نافع، عقل سلیم، ورنہ بات سمجھ میں آتی نہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے. کیا مطلب بیکار اللہ نے کچھ بنایا؟ زمین کا ہونا بھی حق ہے، آسمان کا ہونا بھی حق ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالی نے آسمان بھی بنائے اور زمینیں بھی بنائیں. اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے. ہمیں تو آج تک زمین سے کیا مل رہا ہے، آسمان سے کیا مل رہا ہے، سائنس مل کر ابھی پوری طرح معلوم نہیں کر سکی. زمین سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہے، حیران ہے دنیا، حیران کیا کیا نکل رہا ہے، اس سے آگے کیا کیا بن رہا ہے. صرف مٹی سے کتنی چیزیں بنتی ہیں آپ کے پاس. کراکری ہے، کراکری، برتن طرح طرح کے. کس سے بنے؟ مٹی سے. میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، یہ گلاس کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. کتنی چیزیں بن رہی ہیں مٹی سے. آسمان سے کیا کیا مل رہا ہے. یہ سیٹلائٹ لگانے لگ گئے، یہ زمین سے منرلز، معدنیات نکال رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. تو پہچانو نا کس نے بنایا ہے. اس رب کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اس میں نشانیاں ہیں. غور کرنے والے، ایمان والے جب غور کرتے ہیں، کیونکہ نفع ایمان والے پاتے ہیں، اس لیے یہاں ایمان والوں کا ذکر. باقی تو صرف اپنے لیے کہ جی ہمیں یہ مل جائے گا. یہ ایمان والے ہیں. میرا رب اتنی شان والا، کیا کیا اس نے بنایا، کیا کیا فائدے ہیں. حیران ہوتا ہے. تو فائدہ اٹھانے والے، اب معاش کا مسئلہ ہو، ہماری گزر بسر کا مسئلہ ہو، سونا، جاگنا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، زمین سے کتنے فائدے، فضا سے کتنے فائدے. اللہ نے حق کے ساتھ کہ یہ اللہ کے جلوے ہیں، دیکھو اور رب کو پہچانو. یہ زمین و آسمان کی تخلیق نشانی ہے. ایمان والو پہچانو، رب کو پہچانو. اللہ کے سوا یہ کوئی بنا سکتا، ایسا ہو سکتا نہیں. ایک حکایت لکھی ہے علامہ اسماعیل حقی روح البیان والوں نے. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا جو کمرہ تھا جس میں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، وہاں داخل ہوئے تو ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھا. وہاں ورم کہتے ہیں انگلش والے، کیڑا دیکھا. اس کی بناوٹ، ڈوب گئے اس میں. ہے اس کی بناوٹ کیسے ہوئی ہے؟ پھر خیال آیا کہ رب کو اس کے بنانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ نے کیڑے کو بولنے کی طاقت دے دی. وہ کیڑا بولا، اے اللہ کے نبی، آپ میری شکل دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ میری بناوٹ کیسی ہے. آپ کو آپ کے عجوب نفس نے، یہ جو آپ کا نفس ہے نا، اس نے آپ کو گھیر لیا ہے. میں چھوٹا ہوں، لیکن میں جتنا ذکر اللہ کا اور شکر کرتا ہوں بندے نہیں کرتے. میرا ذکر اور شکر بندوں کو پتہ نہیں ہے، سنائی نہیں دیتا ہے، مگر میں جتنا ذکر اور شکر کرتا ہوں وہ اتنا بندے. کون سی چیز رب نے کیسی بنائی.
مجھے اتفاق ہوتا ہے جانے کا کبھی کبھی پہاڑوں میں، دوسرے علاقوں میں. پھگواڑی مری کے قریب آگے ایک علاقہ، وہاں میں گیا. ایک مرتبہ خیرہ گلی گیا، وہاں پر ایک عجیب سا کوئی کیڑا، اس کو تریڈا بولتے ہیں اس علاقے کے لوگ. انہوں نے اس کا نام، مجھے اس کا نام بھی نہیں معلوم اردو میں یا کسی اور زبان میں. تریڈا وہ دیر تک ایک آواز لگاتا ہے. میں نے کہا یہ ضرور میرے رب کی تعریف کر رہا ہے. دیر تک اس کی ایک آواز، اگر اس کو کوئی سمجھنے والا ہو تو پتہ چلے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ تسبیح کرتے ہیں مگر تمہیں سمجھ. مہربانی. اور مجھے ہار پہنانے کی بجائے نا کسی کو اتنے ہار کے پیسوں کے کھانا کھلا دیا کرو، زیادہ ثواب ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، گبریلا، یہ گوبر میں کیڑا ہوتا ہے جس کے 2 چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں. عربی میں خنافسا کہتے ہیں، اس کی جمع خنافس. ایک شخص نے اس گبریلا کیڑے کو دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا، اگر اللہ اسے نہ بناتا تو کیا کمی ہوتی دنیا میں، کیا نقصان ہوتا. نہ اس کی شکل ہے، نہ اس سے کوئی خوشبو آتی ہے. اللہ نے اس کو ایک زخم میں مبتلا کر دیا اس بندے کو. جب اس نے اتنی بات کی، اللہ نے اس کو ایک زخم میں مبتلا کر دیا. اطباء، طبیب، ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، سوری کا لفظ آپ کہتے ہیں، آپ کے ہاں انگلش کا لفظ سوری کہتے ہیں نا. ڈاکٹر سوری کہہ دے تو کیا مطلب؟ بندہ ختم. آپ سوری کہہ دیں تو دوستی ختم، اور ڈاکٹر سوری کہہ دے تو بندہ ختم. ڈاکٹروں نے سوری کہہ دیا. لا علاج، مایوس العلاج، موت کا انتظار کرو، تمہارا علاج نہیں ہے. وہ مایوس ایک دن گلی میں اعلان کیا کہ کسی نے علاج کرانا ہو تو مجھ سے رابطہ کرو. کوئی جس طرح منادی لگتی ہے نا، آواز لگانے والا، اس نے کہا کسی نے علاج کرانا ہو تو اس نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، ہو سکتا ہے اس کے علاج سے مجھے تندرستی ہو جائے. لوگوں نے کہا بڑے بڑے حکیم تیرے علاج سے عاجز آ گئے. جواب دے دیا، یہ گلی میں آواز لگانے والا کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا لے آؤ، ممکن ہے آرام مل جائے. بلایا گیا. جب بلایا تو اس جو گلی میں آواز لگا رہا تھا اس نے اسی کیڑے کا نام لیا کہ گبریلا لے کے آؤ. وہی خنفسا، وہی کیڑا لے کر آؤ. لوگ ہنس پڑے. بیمار نے کہا، وہ بیمار شخص نے کہا جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کرو. وہ خنفسا لایا گیا. اس نے اس کو جلا کر راکھ بنائی. اس راکھ کو زخم پہ رکھا تو بندہ ٹھیک ہو گیا. جس کیڑے کے لیے اس نے کہا تھا نا اس کو اللہ نے کیوں بنایا، نہ بناتا کیا کمی ہوتی. اسی کیڑے سے علاج ہوا، تندرست ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے. وہ بندہ کہنے لگا قصور میرا ہے، میں نے اس کو دیکھ کر کہا تھا یہ کیڑا کس کام کا، لیکن پتا چلا یہ آج بڑے کام کا ہے. کبھی کبھی سمجھ دیر سے آتی ہے. بندے جو ہیں، اللہ نے کوئی شے بیکار نہیں بنائی. میرے دوستوں اور بزرگوں، بیان کرتا رہوں تو چلتا رہے گا. یہ 20واں پارہ ختم ہوا. اب ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ اس میں نشانی ہے. ایمان والے یہ ہیں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر رب کو پہچانیں، اس کا شکر کریں، ناشکری. جی یہ کس کام کی، وہ کس کام، تم کس کام کے ہو؟ اپنے آپ کو
رب کی نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو. جو چیز رب نے جس لیے بنائی ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو کم از کم اپنی پہچان تو کر لو. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کو معلوم پچھلے جمعے میں نے کہا تھا 11ویں شریف آ رہی ہے اور ہم ہر سال 11ویں شب میں یہاں جلسہ کرتے ہیں. سالانہ بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں. چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، کبھی 29 کا کبھی 30 کا. اس مرتبہ پاکستان میں 30 کا ہوا. میں نے 6 تاریخ نومبر کی وعدہ کر لیا تھا، اتفاق سے وہی بڑی رات آ گئی ہے. پیر الہی بخش کالونی میں جلسہ ہے، مگر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ مجھے ٹھیک 11:15 بجے فارغ کر دیں گے، اس سے پہلے میری تقریر ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہاں سے سیدھا یہاں آؤں گا. آپ لوگوں کو ویسے تو بلایا جاتا تھا عشاء کے بعد 10 بجے تک آ جائیں تو 10:30 پونے 11 تقریر شروع ہوتی تھی. اس مرتبہ آدھا گھنٹہ دیر سے ہوگی. آپ 11 بجے تک یہاں تشریف لے آئیے گا. 11ویں شب ہوگی، جس نے آنا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں آتے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے وہی آتے ہیں محبت والے جنہوں نے آنا ہوتا ہے. غوث پاک کے نسخے والا حلوہ تیار کرائیں گے ہم انشاءاللہ. توشہ قادری وہ بھی ہوگا، ختم غوثیہ ہوگا. مختصر محفل، بہت لمبی نہیں کریں گے لیکن ناغہ نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے بھی گھر 11ویں منانی ضروری نہیں ہے کہ بہت پیسے خرچ کریں. اللہ نے توفیق دی ہے تو 11 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا، توفیق دی ہے 11 آدمیوں کو کپڑے دے دینا، توفیق دی ہے اور اس سے زیادہ کر لینا. نہیں دی ہے تو گھر میں ہی کھانا پکانا، گھر والے ہی کھا لینا، ختم غوثیہ پڑھ لینا، 11ویں ہو جائے گی. وہ بھی نہیں ہے تو ایک پانی کا گلاس رکھ لینا، اتنی سی چینی رکھ لینا برکت کے لیے، ختم غوثیہ پڑھ لینا، 11ویں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، منانی ہے ہر گھر میں 11ویں. بچوں کو بتانا ہے 11ویں کس کو کہتے ہیں، اور تاکہ ان کو بھی بچپن سے یاد ہو جائے اور یہ عادت رہے. دوسروں نے منانی نہیں ہے، ہم نے چھوڑنی. تو 11ویں شریف 11 والے دن نماز غوثیہ پڑھیں. غوث پاک نے ایک نماز کہی ہے، زیادہ نہیں ہے، 2 رکعتیں ہیں، صرف 10 منٹ لگتے ہیں. اور فرمایا اللہ سے دعا کرنا میرا واسطہ دے کے جائز مراد پوری ہوگی. نماز غوثیہ ہے، ختم غوثیہ ہر گھر میں پڑھنا. اللہ تعالی ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے. اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالی حضور غوث پاک کے صدقے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے. ہیلووین یہ ایک رسم ہے، غیر مناتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پرانی روحیں آتی ہیں تو اگر تم ڈراؤنی شکل بنا لو گے، شیطانی شکل بنا لو گے تو وہ بھاگ جائیں گی، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی. تو وہ اس دن اچھے بھلے جانور بن جاتے ہیں، جانوروں والے کپڑے یا ایسا لباس یا ایسی شکلیں ڈراؤنی بھیانک بنا لیتے ہیں. یہ ان کا ایک تہوار. افسوس کہ یہ اب مسلمان منانے لگ گئے. اور 11ویں 12ویں پہ فتوے لگانے والے چپ، اس پہ کچھ بول نہیں. سعودی عرب میں منایا گیا ہے پہلی مرتبہ، خود انہوں نے لکھا ہے پہلی مرتبہ وہاں بھی منایا گیا ہے. بولو مسلمانوں کا جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر دوسرے، وہی بات ہے نا، وضع میں تم نصارا ہو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. خود مسلمان ایسی حالت بنا لیں تو کیا ہوگا. ادھر پاکستان میں جناب ایک طرف سیلاب آیا، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنا نقصان ہوا. دوسری طرف جناب مارچ ہو رہا ہے، مارچ
دین کے لیے یہ لوگ نہیں نکلے. جب نبی کی عزت کے لیے کسی نے مارچ نکالا تو انہوں نے گولیاں چلائیں، لوگوں کے سینے چھلنی کیے ہیں، ان کو فسادی کہا، ان کو کیا کچھ کہا. اب اپنے لیے مارچ نکال رہے ہیں اور ابھی تک 4 موتیں ہو چکی ہیں. جن کی جان گئی ہے ذمہ دار کون ہے؟ میں رات کو واپس آیا سفر سے، مجھے وہاں گجرانوالہ میں انہوں نے دکھائیں فلمیں، جو ویڈیو بنا لیتے ہیں، دکھائیں کہ ایک کنٹینر پر صرف ناچنے والی لڑکیاں چڑھائی گئیں تاکہ لوگ آئیں، ناچ دیکھنے آئیں. تو یہ آزادی مارچ ہے یا فسادی مارچ ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ کرسی کے بھکاری، یہ سگانے دنیا؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، ان کے کھیل تماشوں کے لیے نہیں بنا. اور ہم غافل. لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نجات دہندہ ہے، وہ خود آج تک پورا مسلمان نہیں بن سکا تو آپ کو کیا نجات دلائے گا؟ ہمیں چاہیے تو کوئی حضرت فاروق اعظم کا غلام چاہیے، کوئی سچا مسلمان چاہیے. اللہ تعالیٰ ان لٹیروں سے، ان چوروں سے، ان منافقوں سے ہمیں نجات عطا فرما. جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرسی کے لیے تڑپ رہے ہیں، سب ایک جیسے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی کا حامی ہوں، سب ایک جیسے ہیں. یہ نہیں سمجھنے کہ کوئی اس کے خلاف بول رہا ہوں تو ان کا حامی ہوں، نہیں. ناموس رسالت کا ان میں سے کوئی بھی پہرے دار، نبی کا ان میں سے کوئی بھی وفادار نہیں ہے. اللہ تعالی اس ملک کو غلبہ، استحکام عطا فرمائے اور اچھے اس کو رہنما عطا فرمائے. لیکن جب تک ہم نہیں بدلیں گے، یہ ہم میں سے ہی جاتے ہیں نا، وہ فوج ہو، وہ عدالت ہو، وہ پولیس ہو، وہ ادارے ہوں، ہم ہی میں سے لوگ گئے نا، آسمان سے تو نہیں اترے. تو جیسے ہم ہوں گے ویسے وہ لوگ. ہمیں چوری کی، شارٹ کٹ کی، راتوں رات امیر بننے کی، حلال حرام کا فرق ختم کرنے کی عادتیں پڑ گئی ہیں. ہمیں بس یہ کہ آئے مال آئے، کہیں سے بھی آئے، کچھ بھی ہو. کسی کو عہدہ چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، سب اسی لیے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی معاف فرمائے. بہت ہی عجیب حالات. دوسری طرف اہل سنت و جماعت میں جتنے گروپ بن رہے ہیں، دراڑیں گروپ در گروپ، پیروں مولویوں کے الگ الگ گروپ بن رہے ہیں، اور روز بروز باز بگڑتی جا رہی ہے. اس پہ بھی بہت دکھ ہوتا ہے. کاش کہ یہ لوگ اللہ کے لیے ایک جگہ مل بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے جھگڑے نپٹا لیں، مگر ایسا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے ملت میں کیا نقصان ہو رہے ہیں یہ لوگ پرواہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن میں عوام کو کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کا شکار مت بنیں، غلط پروپیگنڈے کا شکار. یہ جو ایک دوسرے کے گالیاں دینے میں لگے ہوئے، آپ نے اس میں حصے دار نہیں. جو سنی ہے وہ ہمارا ہے، جو سنی نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. ہمیں صحیح عقیدے والے، اور اللہ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے دیے، وہ ایسی تحقیق پیش کر گئے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں. تو جو ان کو نہیں مان رہا ہم اس کو نہیں مانیں. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نہیں دیا، ہمارے عقیدوں کی ترجمانی کی ہے امت ان پہ جمع. تو آج اگر لوگ ٹوٹنا چاہتے ہیں تو ہم اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہتے. اللہ تعالی کرم فرمائے، مہربانی فرمائے. متعدد لوگ وفات پا جاتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، جن کے نام آ جاتے ہیں کبھی کبھی لے لیتا ہوں علماء میں، لوگوں میں. تو جو ایمان کے ساتھ جتنے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ 6 نومبر، کیا تاریخ کی میں نے؟ کب؟ دن کون سا ہے؟ اتوار. اتوار کا دن گزر جائے گا. رات کو ٹھیک 11 بجے تک آپ یہاں آئیے گا، 11ویں شریف کا اجتماع ہوگا. والدین کے عیسائی